حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی شروعات کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں علیل ہوئے اور کس طرح انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ جمادی ثانی سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے۔ 15 دن ان کو بخار رہا اور آپ خلقتاً بہت ناتوان تھے۔ عمر کے تقاضے اور اس علالت نے انہیں بہت جلد نڈھال کر دیا۔ نشست و برخاست سے معذور ہو گئے۔ آپ کی علالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرتے تھے۔ جب زندگی سے مایوس ہو گئے تو اکابر صحابہ کو بلا کر ان سے آئندہ اپنے جانشین کے بارے میں مشورہ کیا اور اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کی اہلیت میں کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ کسی قدر سخت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کو آئے۔ انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درستی مزاج اور تشدد کی شکایت کی اور کہا جب وہ آپ کے سامنے اتنے سخت ہیں تو آپ کے بعد نہ جانے کیا کریں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب ان پر خلافت کا بار پڑے گا تو اپنے آپ نرم ہو جائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درستگی کے باوجود ان کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ فرمایا میں عرض کروں گا الہی میں نے تیرے بندوں میں سے ایسے شخص کو منتخب کیا تھا جو ان سب سے اچھا تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت نامہ لکھوانا شروع کیا۔ ابتدائی الفاظ لکھوائے تھے کہ ذوف سے غش آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو تحریر پڑھوا کر سنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر بے اختیار زبان سے نکلا اللہ اکبر، اور فرمایا اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم نے میرے دل کی بات لکھ دی ہے۔ وصیت نامہ مکمل کرانے کے بعد اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے لے جا کر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عام مجمع میں سناؤ، اور خود بالا خانے پر جا کر حاضرین سے فرمایا کہ میں نے اپنے کسی عزیز کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ اس شخص کو منتخب کیا ہے جو میرے نزدیک تم سب میں بہتر ہے۔ سب نے بالاتفاق اس حسن انتخاب کی تائید کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر انہوں نے ضروری وصیتیں کی۔ تو ان کی آخری وصیتیں اور ہم وفات کے تعلق سے کچھ تھوڑا سا مختصراً پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انتخاب خلیفہ کی اہم ذمہ داری سے فراغت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ میرے بعد بیت المال کا جو قرض میرے ذمے ہے اسے ادا کرنا۔ میرے پاس مسلمانوں کے مال سے 1 لونڈی اور 2 اونٹنیاں ہیں، اسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دینا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز نکل آئے تو اسے بھی بیت المال میں داخل کروا دینا۔ کفن کے متعلق فرمایا کہ میرے بدن پر جو کپڑا ہے اسی کو دھو کر کفن دے دینا۔ پھر پوچھا آج کون سا دن ہے؟ معلوم ہوا دوشنبہ۔ پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن انتقال فرمایا تھا؟ عرض کیا اسی دن۔ فرمایا میری بھی یہی آرزو ہے۔ یہ آرزو پوری ہوئی اور 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو دوشنبے کا دن گزرنے کے بعد شب کو انتقال فرمایا۔ انتقال کے وقت 63 سال کی عمر تھی۔ مدت خلافت 2 سال 3 مہینے اور 10 دن۔ وصیت کے مطابق رات ہی کو تجہیز و تکفین ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ساری عمر کی جس کی رفاقت میں گزری تھی سپرد خاک کر دیے گئے۔ وفات کے بعد عبداللہ، عبد الرحمن، اسماء اور عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کئی اولادیں یادگار چھوڑیں۔ ایک صاحبزادی وفات کے بعد پیدا ہوئیں۔ عہد صدیقی پر مختصر تبصرہ ہم نے پڑھا اور اس کے بعد الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انہوں نے ان کو خلیفہ بنانے کے لیے جو بھی کام کیے تھے اس کے بارے میں بھی ایک مختصر خاکہ ہم نے دیکھا
کہ کس طرح اپنی زندگی میں ہی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، لیکن صرف اپنی ذاتی رائے سے نہیں بلکہ مشورے کے ساتھ اور دوسرے صحابہ کرام کی تائید کے ساتھ، اور اس طرح سے پھر ایک بڑے فتنے کا سدباب ہو گیا، ورنہ پھر وہی فتنہ ایک دفعہ دوبارہ اٹھتا کہ خلافت کا مسئلہ کہ اب خلافت کس کو دی جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم مزید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔